کبھی کبھی ہم صرف اس لیے ٹوٹتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر رشتہ بچانا ضروری ہے. کوئی انسلٹ کرے، یوز کرے، رلائے، پھر بھی ہم چپ رہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا ٹاکسک لوگوں سے دور ہونا گناہ ہے؟ آج سچ بات کرتے ہیں. دیکھو، اسلام ہمیں رشتوں کی اہمیت سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ظلم برداشت کرو. اگر کوئی تمہاری پیس، تمہارا سکون ختم کر رہا ہے، تمہاری سیلف ریسپیکٹ توڑ رہا ہے، تمہیں ایموشنلی یوز کر رہا ہے، تو ہر بار سہنا عبادت نہیں ہوتا. سمجھے؟ کبھی کبھی لوگ صبر کے نام پر خود کو برباد کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے. جو کہ اتنا صبر کے نام پر خود کو برباد کرنا صحیح نہیں ہے. دیکھو، ڈیفرنس سمجھو. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہر زخم ایکسیپٹ کرو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ غلط ری ایکشن نہ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. اگر کوئی انسان بار بار سیم تکلیف دے رہا ہے تو باؤنڈریز بنانا ویکنس نہیں. تم وہاں پر تمہاری وہ کمزوری نہیں ہے کہ تم یہ سب چیزوں کو لے کے باؤنڈریز کریٹ کر رہے ہو تو تم غلط ہو. دیکھو، ہر انسان، فیملی ہو یا فرینڈ، ایکسیس ڈیزرو نہیں کرتا. تم کسی کو معاف کر سکتے ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے پھر اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. معافی دل کے لیے ہوتی ہے، ڈسٹینس پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. سمجھے؟ یعنی معاف کر دینا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تم اس کو واپس اسی طرح کا حصہ بنا کے رکھو. کبھی کبھی اللہ کچھ لوگوں کو تمہاری لائف سے نکال کر تمہیں بچاتا ہے. تم روتے ہو کہ رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے بوجھ ہٹا دیا. دیکھو، ہر لوز پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوزز پروٹیکشن کے ہوتے ہیں، اور دیکھو کچھ انسان ایسا ہوتا ہے کہ وقت کے ہاتھوں نہیں سمجھ پاتا ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی رشتے کو. لیکن ضروری نہیں کہ اگر تم آج اس دور سے، اس وقت سے گزر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے یا غلط ہے. اگر کوئی رشتہ تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے، تمہاری مینٹل ہیلتھ ختم کر رہا ہے، اندر سے توڑ رہا ہے، تو ہر بار رکنا ضروری نہیں. کبھی کبھی دور ہو جانا ہی شفا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرو، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا جو میرے لیے نقصان دہ ہیں. اگر تم سمجھتے ہو، کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انسان کیسے، کس طریقے سے اپنی زندگی میں ایک کامیابی کے راستے پر چلے اور کس طریقے سے یہ سب چیزوں کو اگنور کر کے چلے، تو میری بات کو بہت دھیان سے سننا. دیکھو، ہر چیز کو اگنور کرنا سولوشن نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کو بہت دھیان سے، ہر چیز کو اگنور کرنا، ہر بار تم صبر کر کے اگنور کرو، ہر چیز صبر کر کے اگنور، دیٹس ناٹ رائٹ. دیکھو، اسلام کہتا ہے صبر کرنا چاہیے، صابر بن کے رہنا چاہیے. لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ حد سے زیادہ ظلم سہنا رانگ ہو سکتا ہے، تمہارے لیے، تمہاری ہیلتھ کے لیے، تمہاری مینٹل ہیلتھ کے لیے. اور تمہیں ہیلتھ ایشو ہو سکتے ہیں. تم اسٹریس اتنا لوگے تو تم ڈپریشن میں جا سکتے ہو. بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں، لوگوں کی باتوں سے جڑی ہوتی ہیں. تو دیکھو، لوگوں کی پرواہ کرنا تو چھوڑ ہی دو. جب تم کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے نا، تو لوگوں کی پرواہ تمہارے دل میں ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ لوگوں کا ڈر ہونا چاہیے، نہ لوگوں کی پرواہ ہونا چاہیے. پرواہ صرف دیکھو تمہاری آخرت اور تمہاری دنیا کی ہونی چاہیے، جو تم دنیا میں کر رہے ہو. یہ جو ہے نا، بہت میٹر کرتا ہے کہ تم دنیا میں رہ کے کیا کر رہے ہو، تم دنیا میں رہ کے کیسے اعمال کر رہے ہو. جو تم آخرت میں جنت کی توقع کر رہے ہو، آخرت میں اچھائی کی توقع کر رہے ہو، اللہ سے اچھائی کی امید رکھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں ہر چیز سے بچا، ہر برائی سے، تو تم اعمال کیا کر رہے ہو دنیا میں رہ کے، یہ میٹر کرتا ہے. تم اس کی پرواہ کرو، بلکہ یہ چھوڑ کے تم لوگوں کی پرواہ کرو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرو. دیکھو، میں جانتی ہوں اچھے سے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو لوگوں کی باتوں سے دکھی نہیں ہوتا، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں. کبھی کبھی کتنا بھی انسان اگنور کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہت زیادہ باتیں نا انسان کو توڑ دیتی ہیں. انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے، ایک حد تک صبر کرتا ہے، اور آدھے سے زیادہ انسان کی زندگی میں اس قدر غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ ہم اگر کسی کے بارے میں غلط نہیں بھی سوچ رہے ہوں گے نا، تو ہو سکتا ہے سامنے والا ہمیں لے کے غلط سوچے. تو آدھے سے زیادہ آج کے ٹائم میں رشتے نا غلط فہمیوں میں خراب ہو رہے ہیں. لیکن جب تمہیں سامنے سے دکھ رہا ہے، جو چیزیں تمہارے سامنے ہو رہی ہیں، جو اچھائی برائی تم کو دکھ رہی، تم نوٹس کر رہے ہو، اور اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہاں پر صحیح ہو اور تم نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے،
تو پھر تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تمہیں وہ چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تم کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہے تو تمہاری نماز کی، تم کو پرواہ کرنے کی ضرورت ہے تو تمہاری آخرت کی۔ دیکھو آج کے ٹائم میں تو دکھ میں تو خیر کوئی آتا ہی نہیں، دنیا میں زندہ رہنے کے بعد تو خیر کوئی آتا ہی نہیں، مرنے کا تو تم چھوڑ ہی دو کہ میں بولوں مرنے کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ سگی اولاد نہیں پوچھتی ہے، سگی اولاد کی انسان سوچتا ہے نا، لیکن کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اگر تم اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو نا، وہ تمہاری پرواہ بھی کرتا ہے، آتا بھی، لیکن آج کے ٹائم میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے کتنا بھی وہ دین سے ریلیٹڈ ہو یا کچھ بھی ہو، بہت کمی سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنی زندگی کو اگر تم بنانا چاہتے ہو نا، اچھے راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہو، تو تمہارے دل میں صرف پرواہ نا صرف اللہ کی ہونی چاہیے، ڈر خوف اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ ایک چڑیا کا بچہ ہے نا، اس کا بھی تمہارے دل دماغ میں خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بنانے والی ذات اللہ کی، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، تمہیں دنیا میں بھیجنے والی ذات اللہ کی۔ دیکھو چار انسان ہیں نا ضروری ہوتے ہیں، چار انسان جب تم دنیا میں آتے ہو تب بھی لگتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے چار انسان کی، اور جب تم دنیا سے جاتے ہو تب بھی چار کاندھوں کی ضرورت پڑتی۔ تو انسان ایسا تو سوچنا چھوڑ ہی دے کہ وہ دنیا سے بالکل الگ ہو سکتا ہے یا دنیا اس کے بارے میں باتیں نہیں کرے۔ تم وہ چیز کو ایک پازیٹیو وے میں کیوں نہیں لیتے؟ تم چاہو تو وہ چیز کو پازیٹیو وے میں کاؤنٹ کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمارے لیے ایک اچھا راستہ بنایا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ میں خود کی بات بتاتی ہوں، میں نا پہلے بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی۔ ٹینشن پتہ ہے کیا؟ کہ لوگ میرے بارے میں ایسا بولتے ہیں، لوگ مجھے لے کے ایسا سب کہتے ہیں، ویسا سب کہتے ہیں، بہت ساری باتیں انسان لیتا ہے۔ جب انسان کبھی سنا رہتا ہے نا، کسی کے کچھ بھی ایسی باتیں ہوتی، کبھی انسان سنا رہتا ہے نا، ہاں اس نے ایسا کہا، تو میرے دل دماغ سے تو نہیں نکلتی کسی کی بات آسانی سے، میں نہیں کہہ سکتی۔ لیکن اب ہے نا، میں وہ چیز کو ہے نا ایک پازیٹیو وے میں لیتی ہوں۔ پازیٹیو وے میں یہ نہیں اچھا وہ میری برائی کر رہا ہے، میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو ان کے اپنے اعمال، وہ چاہے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک یہ بھی چیز اللہ کو مطلب کس طریقے سے اللہ اپنے بندے کو صبر دیتا ہے۔ تم یہ دیکھنا، کوئی انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے یا کچھ انسان کسی میں برائیاں نکال رہا ہے کسی بھی چیز کو لے کے، تو بندہ کس طرح سے صبر کرتا ہے؟ وہ چاہے تو صبر کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا ہاں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یا کہہ سکتا تھا اس کو پلٹ کے مل جائے گا جو اس نے کیا ہے، یا اس کی بھی کوئی غیبت کرے، مطلب اللہ تعالیٰ کچھ بھی مطلب کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، جتنے بندے یعنی جو لوگ، جتنے بھی لوگ میرے خلاف یا کسی کے بھی خلاف سازش، غیبت یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں، اس کے بدلے تم کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے، سمجھے؟ یعنی جس قدر تم کو خوش ہونا چاہیے، مطلب مجھے خوش ہونا چاہیے کہ ہاں چلو اچھا ہے، اب میں یہ چیز کو لے کے نا یہ نہیں ٹینشن میں نہیں لے کے بیٹھتی ہوں، ہاں دیکھو ایسا ویسا کرو، اچھا ہے اور کرو، کم سے کم میں ہو سکتا ہے میں نے جو نیکیاں نہیں کمائی ہوں ایکسٹرا تمہاری وجہ سے ملیں گی تو صحیح مجھے۔ انسان کتنا بھی کرے، کچھ نہ کچھ تو انسان سے گناہ ہوتا ہی ہے نا؟ کوئی بھی انسان رہے، چاہے کوئی عالم بھی رہے، چاہے کوئی بڑے مولانا بھی رہے، کوئی بھی رہے، کہیں نہ کہیں ہر اچھی بری چیز میں ہوتا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں ٹھیک ہے، اگر ایسے فری میں نیکیاں ملے انسان کو تو لے لینی چاہیے۔ وہ چیز کے بارے میں ٹینشن لے کے اپنی زندگی خراب کرنا، سوچ کے اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کرنا، دیکھو بہت بیکار ہے۔ کچھ چیزوں میں نا سیلفش بننا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے وقت میں، بہت زیادہ ضروری، مطلب خود کا دھیان رکھنا۔ اور دوسری بات یہ، خود کے بارے میں سوچنا، لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، بہت زیادہ یہ چیز ہے، لیکن جب تمہیں ایسا لگے نا تمہاری مینٹل ہیلتھ خراب ہو رہی ہے، تمہارا کوئی ایسا سپورٹ سسٹم نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کھڑا نہیں ہے، تمہیں ایسا لگ رہا ہے تم ایک دم اکیلے ہو، ایک دم الون ہو، تو تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بس اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں، تو وہی تمہاری طاقت ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو بس میں تو یہی سوچتی ہوں کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ سب چیزوں کو ایک تم پازیٹیو وے میں لوگے نا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، میں کوئی یہ نہیں کہ میں کسی دوسری دنیا سے آئی ہوں تو میرے ساتھ کچھ نہیں، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آزمائشیں، پریشانی ہر کسی کے ساتھ لگی ہے، لیکن اس کو انسان کس طریقے سے لے کر چلتا ہے یہ معنی رکھتا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آگے شیئر کرنا مت بھولنا۔
Thank you for watching.